السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ کافی ٹائم بعد آج ہم نے دوبارہ سے عربی لینگویج کورس کا آغاز کیا ہے۔ بیچ میں کافی ٹائم ہو چکا تھا کہ اس چیز کو ہمیں اسٹے کرنا پڑا اور بہت سارے ایسے مسائل تھے۔ الحمدللہ آج ہم دوبارہ اس کے لیے تیار ہوئے ہیں کہ ہم دوبارہ سے قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث مبارکہ ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہم کیا کریں، عربی لینگویج سیکھیں، اس کے جو موٹے موٹے جو اس کے قوانین ہیں، اس کی جو گرامر ہے، اور اسی طرح سے اس کے سیکھنے کے بعد ہم قرآن مجید فرقان حمید کی جو آسان آیات ہیں ان کا ہم کیا کریں، اجرا کریں۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم دوبارہ سے شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل میں یہ کہوں گا کہ ہم نے پہلے جو 3 لیکچر دیے تھے میں نے عربی لینگویج کورس کے اوپر، عربک لینگویج جو ہمارے وہ پوری کی پوری گرامر تھی، اگر وہ 3 کورس آپ سن لیں سرسری طور پر تو آپ کے لیے بہت مفید ہوگا، اس لیے کہ اس میں بنیادی چیزیں چند بتائی گئی تھیں، جیسے سے اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، اور اسی طرح سے مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، جملہ اسمیہ کون سا ہوتا ہے، خبریہ کون سا ہوتا ہے، اسی طرح سے مؤنث حقیقی اور مذکر کے حوالے سے اس کی اقسام کو، اسی طرح سے معرفہ اور نکرہ، ان چیزوں کو بیان کیا گیا تھا کہ جو سمپل سی ہیں، آسان سی ہیں، ان کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز عربی گرامر کو صرف نہیں پڑھیں گے بلکہ اجرا کی صورت میں ہم آگے لے کر چلیں گے آپ کو۔ آج ہم سورۃ الاخلاص کی ابتدا کرتے ہیں کہ سورہ اخلاص سب سے آسان ہے اور میرے خیال سے ہر شخص کو سورہ اخلاص آتی ہے، اور یہاں پہ میں یہ بات بھی کروں گا کہ ہمارا یہ جو کورس ہے یہ ہر شخص کے لیے ہے، چاہے وہ مدرسے سے تعلق رکھتا ہے یا وہ کسی عام زندگی کے اندر وہ کوئی کام کاج کرنے والی وہ شخصیت ہے، یا پھر وہ ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے، یعنی کہ ہر عامی شخص کے لیے، ہر عام فرد کے لیے ہمارا کورس انشاءاللہ العزیز کیا ہوگا، مفید ہوگا۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں، تو آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، صدق اللہ العظیم۔ سورہ اخلاص کی 2 آیات ہم نے تلاوت کی ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل هو اللہ احد، قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے۔ کتنا آسان ہے۔ اب قل کے معنی کیا ہیں؟ کہہ دو، یعنی کہ اس میں اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے۔ قل فعل امر ہے، جیسے ہم کسی کو کیا کرتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں کہ بھائی یہ کام کرو، ٹھیک ہے، سو جاؤ، کھاؤ پیو بھاگو، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں قل کہہ دو، کہہ دیجئے۔ تو یہ کیا ہوا؟ فعل امر ہوا، یعنی اس میں امر ہے، حکم ہے، آرڈر دیا جا رہا ہے۔ ہوا وہ، ہوا وہ، اب ہوا کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ ضمیر کسے کہتے ہیں اردو کے اندر؟ کہ کسی شخص کے نام کی جگہ کیا استعمال کیا جائے، اس کا مذکر یا مؤنث کی ضمیر کا استعمال کیا جائے۔ اب ہوا وہ، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا وہ، ہوا کے معنی کیا ہیں؟ وہ، ایک واحد ضمیر ہے۔ تو اب پھر اس کے بعد کیا کہا؟ اللہ اللہ، وہ اللہ، احد ایک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے قل فعل امر ہوا یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، یہ جملے کا موضوع ہے، اس سے جملے کی ابتدا ہوئی ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے عربی لینگویج کورس کے اعتبار سے ہم اسے کہیں گے مبتدا۔ سمجھ لیجیے آسان بات کہ اس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے تو اس کو مبتدا کہیں گے۔ مبتدا، اور ہمیشہ مبتدا کی کوئی نہ کوئی خبر ہوتی ہے۔ اب کہہ دو وہ، تو کیا اب ظاہر ہے اس کی خبر کی کیا ہے، انسان کا دماغ اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کوئی خبر ہو، وہ کیا؟ تو پہلی خبر ہے اللہ، اللہ، یہ خبر اول ہے، اس کو ہم کہیں گے عربی گرامر کے لحاظ سے کہ یہ خبر اول ہے۔ قل فعل امر ہوا جو ہے یہ
مبتدا ہے، اس سے جملے کی ابتدا ہوئی، اور اسی طرح سے اللہ جو اللہ ہے، لفظ اللہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ خبر اول ہے، پہلی خبر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ہوا وہ، اللہ اللہ، احد احد ایک ہے، یہ دوسری خبر ہے۔ اب اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں اپنے محبوب پیغمبر سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنے میرے بندوں سے، اپنے امتیوں سے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ مبتدا اللہ اللہ یہ پہلی خبر ہے، اور احد ایک ہے، احد ایک ہے۔ اب کتنا آسان ہے، اس میں ایک مبتدا ہے، ایک پہلی خبر، پھر دوسری خبر، یعنی انہیں بتا دیجئے کہ اللہ جو ہے نا وہ ایک ہے، اس کے علاوہ آپ دو اور تین کا یہ جو کنسیپٹ ہے، یا دیگر بے شمار جو بتوں کا کنسیپٹ ہے یا الہ کا کنسیپٹ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کو کیا کیا؟ مسترد کیا۔ تو اللہ ایک ہے، یہ پہلا جملہ بالکل آسان، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ دوسری آیت کی طرف چلیں۔ اللہ الصمد، اللہ ایک، اللہ الصمد، دو الفاظ ہیں آیت کے اندر، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اب ایک مبتدا ہے، اور اس آیت کے اندر بھی دوسری کیا ہے؟ خبر ہے، اللہ اللہ۔ تو مبتدا ہے، جملے کی ابتدا ہوئی، اب کیا ہے؟ اللہ۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ الصمد، خبر دی جا رہی ہے، بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے۔ بے نیاز کسے کہتے ہیں؟ کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، سب کے سب اس کے کیا ہوں؟ محتاج ہوں۔ اس طرح سے دیکھیے کہ اس کائنات کے اندر، اس کرۂ ارض کے اندر اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنی بھی اس کی تخلیق ہے، جتنی بھی کائنات ہے، وہ فرشتے ہیں، وہ آسمان اور زمین، وما فیہا، ساری کے ساری مخلوق اس کی کیا ہے؟ محتاج ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کھانے پینے، سونے، جاگنے، ہر قسم کی ضرورت سے کیا ہے؟ ماورا ذات ہے، اسی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں، اور تو اور اسے تو اپنے بندوں کی عبادت کی بھی ضرورت نہیں۔ تو یہ لفظ اتنا جامع ہے الصمد کہ اس کی جتنی بھی تشریح کی جائے وہ کم ہے۔ بہرحال اس آیت کے اندر یہ بتلایا گیا اللہ الصمد کہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ بے نیاز ذات ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں، سب اس کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ اب دیکھیے، ہم نے ہمیشہ جب بھی قرآن مجید فرقان حمید کی کسی آیت کو دیکھنا ہے تو سب سے پہلے ہمارا فوکس ہونا چاہیے، پہلے آیت کو ہم پڑھیں، اچھے تلفظ کے ساتھ بار بار پڑھیں، پھر ہم اس کا ایک سلیس ترجمہ پڑھیں، پھر اس کے بعد ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد پھر ہم غور کریں کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کیا سمجھانا چاہتے ہیں، وہ کیا کنسیپٹ دیا جا رہا ہے، وہ کیا تصور دیا جا رہا ہے، وہ کیا یہ آیت ہمیں کون سا طرز زندگی بتلاتی ہے۔ اب یہ جو آیت ہے سورہ اخلاص ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی صفات کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کی صفات کا۔ پہلی آیت کے اوپر دوبارہ آتے ہیں، قل هو اللہ احد، کہہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے۔ تو خبر اصل کیا بتایا، بتانے کا مقصد کیا ہے؟ آج ہم اس سبق کے اندر یہ جان رہے ہیں کہ اس آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جو ہے نا، وہ جو الہ کے بارے میں تمہارا کنسیپٹ ہے، وہ کیا ہے؟ ایک ہے، احد ایک ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، احد اللہ کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ پھر دوسرے مرتبہ یہ کہا کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تو دوسری جو صفت تھی الصمد، احد کے بعد الصمد، اس کو کیا کیا گیا؟ بیان کیا گیا کہ یہ جو تصورات ہیں، خیالات ہیں کہ اللہ دو ہیں، تین ہیں، عیسائیت کے، کرسچنز کے اپنے ہیں، اور اسی طرح سے دیگر جو ہندو ہیں، بت مت ہیں، دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں، ان کے اندر جو الہ کے حوالے سے جو کنسیپٹ ہے، ان سارے کے سارے تصورات کو، نظریات کو مسترد کر کے، رد کر کے اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین احد ایک ہے، اور دوسرا وہ بے نیاز ذات ہے، اسے کسی قسم کی نظر و نیاز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو انتہائی قابل احترام ناظرین، آپ اگر ہمارے ساتھ چلیں گے اور قرآن مجید فرقان حمید، میری یہ کوشش ہوگی اور خواہش ہوگی کہ آپ کو آہستہ آہستہ سے قرآن مجید فرقان حمید کی روزانہ ایک سے دو آیات کی پریکٹس کروا دی جائے، اور اس کی مختصر سی جو گرامر ہے، اختصار کے ساتھ اس کا تعارف ہو جائے،
اور ایسے ایسے انشاءاللہ العزیز جب ہم آگے چلیں گے تو ہمیں مزید ان چیزوں کا ادراک ہوتا چلا جائے گا کہ یہ مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، ظاہر ہے ناؤن ورب، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے انگلش گرامر کے اندر بھی پڑھی ہوتی ہیں، تو اس لیے ہمارے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے اس کا شوق پیدا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔